مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم حالات کے تناظر میں سورہ نساء کے رکوع نمبر 22 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے خالق ہمارے مالک نے یہود کے خلاف فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سنائی ہے۔ 2 جمعوں میں ہم نے کسی حد تک مطالعہ کیا۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے اس مطالعے کو مکمل کریں اور اس رکوع کے مطالعے کے 2 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، یہودیت کا سیاہ چہرہ ہمارے سامنے آئے، اور نمبر 2، ہمارے خالق اور ہمارے مالک نے جو فرد قرارداد جرائم یہود کے خلاف پڑھ کر سنائی ہے، اس کے آئینے میں ہم مسلمانوں کو موقع ملے کہ ہم اپنے قد کاٹ کا جائزہ لیں، ہم اپنے خد و خال کا جائزہ لیں، اور ہماری شکل پر ہماری صورت پر جو داغ دھبے آ گئے ہیں اس کو مٹانے کا ہمیں موقع میسر آ جائے۔ اس رکوع کی آیات 160 اور 161 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے چند بڑے جرائم ایسے بیان کیے ہیں جن جرائم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہود کو سزا دیتے ہوئے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی۔ پچھلے جمعے ہماری گفتگو ہوئی تھی، ان چند جرائم میں سے ایک جرم تھا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودی بن جانے والوں کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں یہودیوں پر حرام قرار دے دیں۔ دوسری چیز جس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہود اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس دنیا میں آج بھی اللہ کے راستے سے روکنے کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ کل عیسائی مذہب کی طرف اگر ہم جائیں، مسیحیت کا اگر ہم مطالعہ کریں، وہاں بظاہر ہمیں یہ نظر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، 3 خدا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہو کر لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ایک شخص تھا یہودی جس کا نام تھا ساؤل، اس نے پوری سازش کے تحت عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، اس کے بعد اپنا نام پال رکھا، اور جتنے بھی آج عقائد مسیحی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ پال کے پیدا کردہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، 3 خدا ہیں، باپ بیٹا روح القدس، یا عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ تو عیسائیت کو جو تباہ کیا اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن ہے۔ یہ جو سبائیت کا داغ اسلام پر لگا ہوا ہے، یہ جو اسلام سبائیت کے زخم آج تک چاٹ رہا ہے، یہ زخم کس نے دیا؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبل الاسلام قریش کے 2 بڑے قبائل بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان کے درمیان مسابقت رہتی تھی، کشمکش رہتی تھی، دوڑ کا مقابلہ جاری رہتا تھا، لیکن زمانہ اسلام میں اس میں بہت ٹھہراؤ آ گیا، بہت کمی آ گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جبکہ وہ خود بنو امیہ کے سے تعلق رکھنے والے خلیفہ تھے، اسے موقع ملا
اور اس نے اسلام پر حملہ کیا. اس نے کہا جناب حق تو خلافت کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے. اس نے دوسرا ایک حربہ استعمال کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علم باطنی سے نوازا ہے. علم ظاہر امت کو دیا، علم باطنی ہے. تو آج سبائیت کا جو فتنہ زبان زد عام ہے، چاہے خلافت کے نام سے چاہے امامت کے نام سے، اس کا سور اسلام کے اندر کس نے پھونکا؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے. تو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تاریخ کے ہر زمانے میں یہودی بنے ہیں. فری میسن تحریک جو کہ یہودیوں کی خفیہ تحریک ہر زمانے میں کام کرتی رہی ہے، نام بدلتی رہی ہے. اس کے بڑے اہداف جس دوست نے پڑھ رکھے ہیں اسے معلوم ہوگا. نمبر 1، لوگوں کو دین بیزار بنایا جائے، یعنی دین کی ایسی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی جائے کہ لوگ اگر دین کے دشمن نہ بھی بن سکیں تو لبرل بن جائیں، سیکولر بن جائیں. جو پاکستان میں ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے مین اسٹریم میڈیا میں پرویز بود بھائی جیسے ایتھیسٹ کو ہر چینل پر پیش کیا جاتا ہے جو اسلامی نظریے پر داغ لگاتا ہے، جو اسلامی نظریے کے حوالے سے عام آدمی کے اندر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح کنٹرول سوشل میڈیا، کنٹرول میڈیا، وہاں مرزا جہلوی جیسے لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے جو تاریخ اسلام کی معتبر شخصیات کو متنازع بنا دیا کرتا ہے. یہ سارا فری میسن تحریک کا عمل ہے. دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ مذہب کی جو مقتدر اور معتبر شخصیات ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، چاہے اس کے لیے مقدس اوراق کو سازش کے تحت پھاڑ کر کہیں پھینک دیا جائے، چاہے سازش کے تحت مقدس اوراق کو جلا دیا جائے، چاہے سازش کے تحت کسی بھی مذہب کی معتبر اور مقتدر شخصیت کو، مذہبی شخصیت کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جائے. فری میسن تحریک کا جو تیسرا بڑا ہدف مذاہب اور مسالک کے آپسی اختلاف کو ہوا دی جائے. آپ اس کی ایک شکل پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا ہے اس پر شیعہ اور سنی تصادم آپ کو نظر آئے گا. وہاں کوئی علمی بحث نہیں ہو رہی، وہاں کوئی فکری بحث نہیں ہو رہی، وہاں ایک دوسرے پر تبرہ پڑھا جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے ہم مسلمانوں کو ہوشیار کیا تھا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہود ہے. اللہ کے بندو، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کارٹون جو ہمارے بچے دیکھا کرتے ہیں اس کے پیچھے یہودی ذہن، یہودی سرمایہ ہوا کرتا ہے، اور معصوم ذہن پر وہ کارٹون اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ بچے دین بیزار ہو جاتے ہیں. جو فلمیں بنتی ہیں اس کے ڈائریکٹر یہودی، اس کے رائٹر یہودی، سرمایہ خرچ کرنے والے یہودی. وہ فلمیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم دین بیزار ہوتے ہیں، ہم دین سے دور ہو جایا کرتے ہیں. تو وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ لوگ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے رہے ہیں اور ہمیشہ روکتے رہیں گے. اسی لیے اپنے ذہن کو بیدار کریں، اپنی مومنانہ ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے مسلمان ہونے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ کے دل دماغ حاضر ہیں، اب جس جرم کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں نا، اس نے پوری دنیا پر اٹیک کیا ہے، اس نے پوری دنیا پر حملہ کیا ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں گا پوری دنیا کو ہائی جیک کر لیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرد
قرارداد جرائم پڑھ کر سناتے ہوئے کہتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ یہودی سود خور ہے، حالانکہ سود خوری سے انہیں روکا گیا ہے۔ اب جتنے بھی باشعور مسلمان بیٹھے ہیں، کون نہیں جانتا کہ عالمی مالیاتی ادارے کس کے قبضے میں ہیں؟ یہود کے قبضے میں ہیں، یہود کے شکنجے میں ہیں۔ یہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری جو فنڈ ہے، پاکستان اس کے شکنجے میں ہے، دنیا کے بیشتر ممالک اس کے شکنجے میں ہیں۔ IMF قرضہ دینے کے بعد ملکوں کی معیشت کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ دنیا میں اس وقت تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں کم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ IMF کا دباؤ ہے۔ بجلی 70 روپے لے جا کر 7 روپے کم کی ہے، اس سے زیادہ ہماری حکومت کر ہی نہیں سکتی۔ IMF اس کا ڈکٹیشن ہے۔ 2024-2025 کا جو بجٹ بنے گا وہ IMF کے ڈکٹیشن پر بنے گا۔ تو IMF نے ایک اسلامی نظریاتی ریاست جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی، اس تک کی معیشت کو ہڑپ کر لیا ہے، ہائی جیک کر لیا ہے۔ یہ جو ورلڈ بینک ہے، یہ یہودیوں کا ادارہ ہے نا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کا ثالث یہی ورلڈ بینک ہے۔ آپ دوستوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ سب نے اخبارات میں پڑھ رکھا ہوگا نا، پاکستان میں جو کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، وہ ورلڈ بینک نے نہیں بننے دیا۔ ورلڈ بینک ہر سال قوم پرست جماعتوں کو 12 ارب روپے دیتا رہا، اور قوم پرست جماعتیں کالا باغ ڈیم کے خلاف شور مچاتی رہی، انہیں پیسہ ملتا رہا ورلڈ بینک کی طرف سے۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو پاکستان میں پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا، سستی بجلی ہمیں مل رہی ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ سود خور لوگ ہیں، حالانکہ سود خوری سے انہیں باز آنے کو کہا گیا تھا۔ اب سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ جب رب العالمین نے سختی کے ساتھ ان یہودیوں کو سود خوری سے روکا، تو یہ سود خور عالمی سطح پر کیوں بن گئے؟ یہودیوں نے خود ساختہ شرعی فتویٰ جاری کیا اپنے لیے، اور اس فتوے کے ذریعے انہوں نے اسرائیلی غیر اسرائیلی کا فرق واضح کیا کہ یہودی الگ قوم ہے، غیر یہودی الگ قوم ہے۔ یہودی آپس میں سودی لین دین نہیں کر سکتے، یہودی آپس میں خیانت اور بددیانتی نہیں کر سکتے، یہودی آپس میں ایک دوسرے کا مال غصب نہیں کر سکتے، لیکن یہودی غیر یہودیوں سے سودی لین دین بھی کر سکتے ہیں، ان کا مال بھی غصب کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بددیانتی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا خود ساختہ وہ فتویٰ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 75 کا مطالعہ کریں، رب العالمین فرماتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے کہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ اگر تم ان کے بھروسے پر ان کے پاس خزانے رکھوا دو، یؤدیہ الیک، جب آپ واپس مانگو گے یہ خزانے واپس کر دیں گے۔ لیکن انہی یہودیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ اگر اس کو 1 دینار بھروسے پر دے دو، لا یؤدی الیک، وہ 1 دینار تمہارا واپس نہیں کرے گا الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، چونکہ خود ساختہ فتویٰ ہے یہودیوں کا اپنا کہ جناب غیر یہودیوں سے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، غیر اسرائیلیوں سے متعلق ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پچھلے جمعے ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا، دنیا کے اندر 1.5 کروڑ یہودی ہیں، دنیا کی معیشت اور دنیا کی سیاست پر ان کا قبضہ کیسے؟ بین الاقوامی طاقتیں ان کے ہاتھ کی گھڑی ہیں، بین الاقوامی ادارے، UN جیسا ادارہ ان کے جیب پر رومال ہے، ایسا کیوں ہے؟
اب آپ کے دماغ اگر حاضر ہو تو اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم تاریخ میں اترتے ہیں دوست. اس وقت دنیا کا 70% بزنس یہودیوں کے پاس ہے. یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کا بیشتر حصہ یہودیوں کے پاس ہے. آپ کا ہالی ووڈ، اس میں سرمایہ یہودیوں کا لگا ہوا ہے. یہ جو بین الاقوامی صحافت ہے، یہ جو بین الاقوامی میڈیا چینلز ہیں، ان پر اجارہ داری کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. یہ جو ہم اپنے بچے کو ماشاءاللہ اینڈرائڈ موبائل دیتے ہیں، وہ کھیلتا رہتا ہے ہر وقت، سرچ انجن کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے. یعنی پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے. تو پھر بین الاقوامی طاقتیں سرنڈر کیوں نہیں کریں گی؟ بین الاقوامی ادارہ وہ خاموشی اختیار کیوں نہیں کرے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ طاقت حاصل کیسے کی ہے؟ پوری دنیا کی معیشت پر وہ قابض آ گئے، پوری دنیا کی سیاست پر ان کا غلبہ ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے مسلم امہ کے لیے. دوستو، یہودی اپنے بچے کی جو پرورش کرتے ہیں، اس کی بود و باش کرتے ہیں، وہ یہودی مذہب، یہودی ثقافت، یہودی سیاست کی ٹھنڈی چھاؤں میں. یعنی ابتدا سے وہ اپنے بچے کو یہودی مذہب پڑھاتے ہیں، ابتدا سے وہ اپنے بچے کو یہودی ثقافت کا پابند کرتے ہیں، وہ ابتدا سے اپنے بچے کو یہودی سیاست بتاتے ہیں. اس میں عیاری کیا ہے، اس میں ہوشیاری کیا ہے، اس میں چالاکی کیا ہے. پھر ان کی تعلیم و تربیت کیا کہنے اس کے بھائی. ریسرچ یہ کہتی ہے یہودی اسکلز پہ کام کرتے ہیں، مہارت پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ چند سبجیکٹس کو اہداف بنایا ہے: میتھ، سائنس، بزنس. ان سبجیکٹ پر، اسکلز پر وہ کام کرتے ہیں. اپنے رٹا نہیں لگواتے ہیں. ان کا بچہ کارٹون نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان کا بچہ گیمز کھیل کر اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوتا. اسکلز پہ کام ہوتا ہے. بلکہ ریسرچ تو یہ کہتی ہے یہودی پریگننٹ ماں، ابھی بچہ ماں کی کوکھ میں ہے، بچے نے ماں نے پرورش شروع کر دی. کس طرح؟ پریگننٹ یہودی ماں میتھ کو اسٹڈی کرتی ہے، میتھ کے سوالات حل کرتی ہے، میتھ کے سوالات حل کرتے ہوئے بولتی ہے. کس کے لیے؟ اپنے بچے کے لیے. یہاں تک کہ شوہر اور بیوی آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں، میتھ کے سوالات حل کر رہے ہوتے ہیں. اس بچے کے لیے بھی دنیا میں آیا نہیں. ریسرچ یہ کہتی ہے یہودی اپنے بچے کو ملازمت پیشہ نہیں بناتے، سروینٹ نہیں بناتے، اسے بزنس مین بناتے ہیں. دوست، ان کے ہاں میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک جاری نہیں ہوتا جب تک کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ $10,000 کا نفع بخش قابل عمل بزنس پروجیکٹ پیش نہ کر دے. میٹرک کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا. اور ماسٹر کی ڈگری کسی یہودی اسٹوڈنٹ کو نہیں دی جاتی جب تک کہ 10 یہودی اسٹوڈنٹس کا گروپ $50 lakh کا نفع بخش قابل عمل بزنس پروجیکٹ پیش نہ کر دے. نیو یارک میں جیوش کمیونٹی سینٹر ہے، وہاں کوئی بھی یہودی اپنا بزنس پروجیکٹ لے کر جاتا ہے جو قابل عمل ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، بلا سودی قرضے اسے جاری کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی مقدار اور تعداد وہ لے لے. اب تھوڑا سا امت مسلمہ کی طرف آئیں، چونکہ ہم ایک نعرے باز قوم بن چکے ہیں نا.
ہم تقریروں سے خوش ہونے والے لوگ بن چکے ہیں، یا معذرت کے ساتھ صرف نقطہ ابال پر لا کر ہمیں جذباتی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، ہم پوری اسلامی دنیا کا مطالعہ نہ کریں، صرف پاکستان کو دیکھیں، ہمیں صرف حدیث کا آدھا مفہوم بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا فإنی مکاثر بکم الامم، کہ محمد علیہ السلام اتنی بڑی تعداد میں جب اپنی امت کو دیکھیں گے تو فخر کریں گے۔ ہمیں حدیث کا آدھا مفہوم بتایا گیا، ہمیں یہ نہیں سمجھایا گیا کہ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت پر فخر کریں گے جو صاحب علم ہو، جو صاحب کردار ہو، جو صاحب فکر ہو، جو صاحب شعور ہو، جو صاحب تدبر ہو، صاحب مہارت ہو، با کمال ہو، با عمل ہو۔ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اب ہمارے ہاں بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو کیا ہم تمام لوگ اپنے بچے کی مذہبی تربیت کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ہم نے تو ٹیوشن پڑھانے والے استاد کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، یا 2 گھنٹے کے لیے مدرسے میں بھیج دیا، قاعدہ پڑھنے کے لیے اس کی ذمہ داری لگا دی، اب وہاں سے ماشاءاللہ وہ با کردار بن کر آئے گا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی معصوم بچے پر، جتنا کام یہودی ماں باپ نے کیا ہم نے کیا، اسے مذہب بتا سکے، اسے مذہبی ثقافت دے سکے، اسے مذہبی سیاست جو خدمت کا نام ہے وہ دے سکے۔ اور اگر تعلیم و تربیت کی طرف آئیں تو معذرت کے ساتھ افسوس ہوتا ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر تعلیم صرف ٹوٹل بزنس ہے، 101% پاکستان کے اندر تعلیم بزنس ہے۔ اسرائیل میں کیا ہے؟ 90% ایجوکیشن وہ ریاست کے پاس ہے، 10% ایجوکیشن وہ پرائیویٹ ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کی ایجوکیشن پالیسی کو فالو کرنے پر مجبور ہے۔ ہمارے ہاں بزنس، ہمارے ہاں تعلیمی نصاب کا ایک ملغوبہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا تعلیم ہماری ہے کیا۔ ایک طرف اردو میڈیم، دوسری طرف انگلش میڈیم، تیسری طرف اردو انگلش میڈیم مکس، اور ایک چوتھا تعلیمی نظام ہے جہاں مذہبی ٹچ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنے بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں۔ اس سے بھی آگے جائیں، ابھی میٹرک بورڈ کے امتحانات ہوئے نا، میٹرک کا لاسٹ پیپر بدھ کو تھا، 9 کا لاسٹ پیپر آج تھا۔ اللہ کی قسم 90% سے زائد نقل ہوئی ہے، میں کم بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ کہا جا سکتا ہے 95% نقل ہوئی ہے۔ جب 95% بچوں نے میٹرک بورڈ کا امتحان دیتے ہوئے نقل کی، سینٹر بکے ہیں، سینٹر کے اندر روم اسکول کی انتظامیہ نے خریدے ہیں، بچوں نے ہزار روپے پرنسپل کو دیے ہیں 7 پیپر کے لیے۔ بچوں کی ذہنی نشو و نما ختم کر دی، کوڑ مغز بنا دیا ان کو، کاپی کلچر، نقل کرنے والے۔ اس کے بعد لاسٹ پیپر ہوا، ختم، طلبہ طالبات نے ایک ہولی کا سما پیدا کیا، ایک ہولی کی فضا قائم کی، ایک دوسرے پر رنگوں کی بارش کی۔ اسلامی ثقافت کا جنازہ نکلا، جو کسر رہ گئی تھی ماشاءاللہ، میٹرک کے اسٹوڈنٹس موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے 2-2, 3 کی تعداد میں، 5 ایئر تھے ان کے پاس، 10 ایئر تھے ان کے پاس، کتابیں تھیں ان کے پاس، اس کے چیتھڑے اڑائے، ہوا میں بکھیر دیے، تعلیم کا جنازہ نکل گیا۔ اس سے بھی آگے جائیں، ہم سب جانتے ہیں دوست، جتنے بھی دنیا میں سگریٹ کے
مشہور معروف برانڈ ہیں وہ سب اسرائیلی ہیں، لیکن اسرائیل کے ہر یہودی گھر کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے نو اسموکنگ. وہ خود بھی پیتا سگریٹ، ان کا بچہ سگریٹ نہیں پیتا. ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں میں سگریٹ دبایا ہوا بڑے فخر کے ساتھ دھواں اڑا رہا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس نے اسٹنگ پکڑی ہوئی ہے. یہ سگریٹ بھی اس کے لیے زہر اور اسٹنگ بھی اس کے لیے زہر، کوئی بتانے والا نہیں ہے. یہ تعلیم ہے ہماری، یہ تربیت ہے ہماری. اخباری رپورٹ کے مطابق کراچی کے 350 تھانے ان کی سرپرستی میں پاؤڈر بیچا جا رہا ہے. نوجوان نسل کو نشئی بنایا جا رہا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم کی جا رہی، جسمانی صلاحیتیں ختم کی جا رہی. اب آپ چاہے اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگائیں، اب آپ چاہے اسرائیل کے جھنڈے کو اپنے پیروں تلے روندیں، معذرت کے ساتھ اسرائیل کا کچھ نہیں بگڑ رہا. اسرائیل کا بگڑے گا اس وقت جب امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں اترے اور تعلیم کے میدان میں چیلنج کر سکے اس کو. ہم سب جانتے ہیں دوست، تعلیم نام ہے تربیت کا، تعلیم نام ہے شعور کا، تعلیم نام ہے ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما کا. تعلیم سے ہی معیشت کھڑی ہوتی ہے، اور جب معیشت مضبوط ہو تو سیاسی ادارے آپ سے آپ مضبوط ہو جایا کرتے ہیں. جب تک اقرا کی پالیسی نہیں ہوگی نا، قرآن کی پہلی وحی اس کا پہلا لفظ اقرا، جب تک یہ پالیسی نہیں ہوگی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم کا راستہ جنت کا راستہ، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ. جو علم کے راستے کا مسافر ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ہم نے تعلیم کے راستے میں ساری رکاوٹیں کھڑی کر دی، مشکل ترین بنا دیا اس کو. غریب آدمی پڑھانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم کہاں سے پڑھائے؟ ٹوٹل کاروبار، کتابوں کے نام پر کاروبار، کاپیوں کے نام پر کاروبار، یونیفارم کے نام پر کاروبار، فیس کے نام پر کاروبار، کہیں خدمت نہیں ملے گی آپ کو. ہم مقابلہ کس کا کرنے چلے ہیں؟ اسرائیل کا. جب تک ان حقیقتوں کو ہضم نہیں کر سکیں گے، جب تک ان حقیقتوں کو اپنے گلے سے حلق سے نہیں اتار سکیں گے، تبدیلی تھوڑی آنی ہے معاشرے میں دوست. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. یہودیوں کا ایک بڑا جرم اللہ رب العالمین نے بتایا، جس کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں. رب العالمین نے فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ یہودی لوگوں کا مال ناروا طریقے سے کھاتے ہیں، ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. وہ آزاد ہے نا. میں نے کہا نا کہ انہوں نے ایک خود ساختہ فتویٰ اپنے لیے جاری کیا ہے، اور اس خود ساختہ فتوے کی روح سے یہودی اور غیر یہودی الگ ہیں. اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات جدا جدا ہیں. اب وہ باطل طریقوں سے مال کھاتے ہیں. قرآن نے یہودیوں کے باطل طریقے یا ناروا طریقے سے مال کھانے کو کہا اکالون للسحت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 سے. اچھا، یہاں غور اور قابل توجہ بات یہ ہے، اکالون یہ مبالغے کا صیغہ ہے. پرلے درجے کے حرام خور ہیں یہ، پرلے درجے کے رشوت خور ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا. اچھا، اگر یہودی نزول قرآن کے زمانے میں، یہ نزول قرآن کے زمانے سے پہلے پرلے درجے کے حرام خور تھے، رشوت خور تھے، تو حرام خوری، رشوت خوری روکنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس منبر کی، اس محراب کی. سب سے بڑی اخلاقی طاقت منبر و محراب ہے. اگر اخلاقی انقلاب آئے گا یہیں سے آئے گا دوست. اللہ نے کیا کہا اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کہ ان یہودیوں کے علماء نے، ان یہودیوں کے درویشوں نے ان یہودیوں کو جھوٹی بات کہنے سے کیوں نہیں روکا؟
رشوت خوری سے کیوں نہیں روکا؟ حرام خوری سے کیوں نہیں روکا؟ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک بات کہی تھی، پھر میں کہہ رہا ہوں، قرآن کے کہنے کے مطابق اسرائیلی ریاست ہباء منصورہ ہے، یعنی ایسا ٹمٹماتا ہوا دیا اور چراغ جسے پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی 57 اسلامی ریاستیں اسرائیل کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ عالمی طاقتیں بیک پر ہیں، عالمی ادارہ ان کی بیک پر ہے۔ اب اگر اسلامی دنیا ایک سیاسی طاقت بننا چاہتی ہے، ایک پولیٹیکلی پاور بننا چاہتی ہے، تو ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اعتصام باللہ، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اتحاد، اتفاق، اپنی صفوں میں مضبوطی، مسلم امہ کا ایک جسم کی مانند بن جانا، یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ مسلم امہ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں انتہا پسندی سے بچایا جائے، انہیں شدت پسندی سے محفوظ رکھا جائے۔ اب وہ انتہا پسندی، شدت پسندی چاہے مذہبی نوعیت کی ہو یا سیاسی نوعیت کی ہو، اللہ کی قسم بہت بڑا عظیم کردار ہے جو ایک مبلغ کو ادا کرنا ہے، صاحبان جبہ بدستار کو ادا کرنا ہے، صاحبان اقتدار کو ادا کرنا ہے، تعلیمی ادارے چلانے والوں کو ادا کرنا ہے، ماں باپ کو ادا کرنا ہے۔ جب تک ہم تعلیم اور تربیت کو اولین حیثیت نہیں دیں گے، اللہ رب العالمین ایسا دن ہمیں شاید نہ دکھائے یا ہم دیکھ نہ سکے کہ جہاں سے نور پھوٹ رہا ہو، کامیابی کی روشنی دکھائی دے رہی ہو۔ غلطیوں کو سدھارنے سے دوست، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی پالیسی دی ہے، صحابہ کرام کو جاہل نہیں رکھا۔ کتنے ہی مواقع ہیں اللہ کے رسول نے عبرانی سیکھنے تک کی ترغیب دی، انہیں عبرانی سیکھو، عربی تو انہیں آتی تھی، اس وقت جس زبان سیکھنے کی ضرورت تھی وہ عبرانی تھی، رسول نے توجہ دلائی، سر سید نے بالکل صحیح توجہ دلائی تھی۔ جب مجاہدین 1857 میں تحریک آزادی کی جنگ ہار گئے، انہوں نے کہا ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، طاقت سے ٹکرا کر جدید علوم اس سے فیضیاب ہو، انگلش جو اس وقت بین الاقوامی زبان ہے وہ سیکھیں۔ فرید پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، علی گڑھ میں کالج کو یونیورسٹی بنایا، اور تحریک پاکستان کی جتنی بڑی قیادت ہے وہ سب علی گڑھ سے ملی ہے آپ کو۔ سمجھے بات، جب تک اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے، حالات ایسے ہی رہیں گے دوست۔ مقبوضہ جموں کشمیر، اس کا ضلع اننت ناگ، اس کے علاقے میں پہلگام کے نام سے ایک بہت بڑا حادثہ انسانی المیہ رونما ہوا، 26 ٹورسٹ مار دیے گئے، 12-15 زخمی کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے کسی بھی انسان کا ناحق قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اسی لیے جو بھی انسان ہوگا، جو بھی ابن آدم ہوگا، اس کی مذمت کی جائے گی۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو مذہب ہمیں ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انسانیت ہے، قرآن کا موضوع ہی انسانیت ہے۔ اگر اس قرآن کی بدولت ہم اعلیٰ تر انسان اپنے آپ کو نہ بنا سکے، اعلیٰ تر اقدار سے ہم منور نہ ہو سکے، تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے شاید اتنا بہتر ثابت نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا اس کو۔ تو پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا وہ قابل مذمت ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے بہت سارے ریزن پیش کیے گئے ہیں کہ جناب یہ واقعہ کیسے رونما ہو گیا۔ ایل او سی سے 200 کلومیٹر اندر جا کر کس نے یہ کارروائی کر لی، پھر کارروائی کرنے والوں کو آسمان کھا گیا، زمین نگل گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہندوستان کی پوری تاریخ کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور اس موقع پر
پاکستانی میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اس نے بڑے تحمل سے کام لیا، بڑی بردباری سے کام لیا، اور اس نے انڈین لاابالی میڈیا کے مقابلے میں کوئی طوفان بدتمیزی نہیں دکھائی۔ اسی طرح اپنی حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جس نے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کیا، اس نے ثبوت مانگے، اس نے کہا کہ جناب غیر جانبدار عالمی انویسٹیگیشن آپ قائم کروا لیں، آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے عسکری ادارے ہمیشہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری فوج ہمہ وقت ہماری جغرافیائی سرحدوں کی تحفظ کے لیے تیار رہتی ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے نا دوستو، یہ کہ صرف ہمارا ایٹمی طاقت ہونا یہ قابل فخر بات نہیں ہے، یا ہمارا عسکری طاقت ہونا یہ قابل فخر بات نہیں ہے۔ قابل فخر بات یہ ہے کہ ایک نظریاتی ریاست جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی، اخلاقی میدان میں بھی ہم آگے ہوں، تعلیم کے میدان میں بھی ہم آگے ہوں، معیشت کے میدان میں بھی ہم آگے ہوں، اور سیاسی حوالے سے بھی ایک عظیم طاقت ہم ہوں۔ لیکن یہ سارے کام اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب پاکستان کے تمام ادارے آئینی حدود کے اندر رہ کر اپنا کام کریں۔ بھئی جن کا کام ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، وہ اپنا وہاں کام کریں، وہ فارم 47 کی حکومت لے کر نہ آئیں، ہم پہ مسلط نہ کریں۔ جن کا کام ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جیسے کہ منبر اور محراب، یہ اپنا کام کریں۔ اسی طرح جو ریاستی ادارے ہیں ان کا کام ہے عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرنا، وہ اپنا کام کریں۔ جب آئین کے مطابق تمام ریاستی ادارے کام کرتے ہیں تو ملک ترقی کر جاتا ہے، قوم ترقی کر جاتی ہے۔ یہاں ایک بات کہہ دوں، یہ کام مشکل نہیں ہے، جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ کام مشکل نہیں ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم سب پورے پاکستان کو بیک وقت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مسلمان سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو اپنے دائرے کے اندر، اپنے دائرے اقتدار کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہم لا سکتے ہیں، اللہ کی قسم۔ کوئی تعلیم کے میدان میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، کوئی معیشت کے میدان میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، کوئی معاشرت اور سماج کے میدان کے اندر بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ جب تک ہر مسلمان، ہر پاکستانی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو نعروں کو چھوڑیں، تقریروں کو چھوڑیں، جذبات کو ایک طرف رکھیں، پوری کوشش کریں کہ مسلم امہ کا مقدمہ ہم نے انشاءاللہ لڑنا ہے، اس کے لیے ایک سیاسی طاقت بننا ہے، اور سیاسی طاقت بننے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی صفوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایمانداری کے آپ بات بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مسلمان ایک امت ہے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک امت ہے، عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک امت ہے۔ کہاں تک ہماری دھوم تھی اور کہاں تک ہمارا نام تھا، لیکن پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ظاہر ہے کہ مسلم امہ کے اندر بٹوارا ہوا اور مسلم امہ کمزور ہوئی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حسن کا زمانہ آیا، پھر ایک مرتبہ اسلامی حکومت اسٹیبلش ہوئی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ اسی لیے جو تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گراں قدر کام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ورنہ اس سے پہلے کا دور اٹھا کے دیکھ لیں، 20 سال انہوں نے حکومت کی اور 20 سال تک اسلامی اقتدار جو ہے وہ مضبوط رہا، مستحکم رہا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلم امہ کے درمیان انتشار نہ ہو، جب مسلم امہ کے درمیان افتراق نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں سنجیدہ گفتگو کم ہوتی ہے، ہمارے ہاں لا ابالی گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ مرزا جہلمی کو زیادہ سننا چاہتے ہیں چونکہ وہ دوسروں کے خلاف اپنی زبان کو بے لگام کیا کرتا ہے، یا ایسے شخص کو سننا چاہتے ہیں جو سنجیدہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو سنجیدہ حلقے کے اندر شمار نہیں کروائیں گے، سنجیدہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، سنجیدہ لوگوں سے نہیں سنیں گے،
سنجیدہ لوگوں سے حاصل نہیں کریں گے تو معاشرہ بٹا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک سوال کا جواب میں ضرور یہاں دینا چاہوں گا۔ ایک دوست نے پچھلے جمعے ایک سوال کیا تھا کہ جناب آپ نے جمعے کے دوران کہا کہ جب مسلم امہ کا اجتماعی شعور جو کہ OIC کی شکل میں ہے وہ ہم سے تقاضا کرے گا جہاد کا تو ہم جہاد کریں گے۔ تو پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ریاست اعلان کرے گی جہاد کا تو ہم جہاد کریں گے، اب آپ کہہ رہے ہیں مسلم امہ کا اجتماعی شعور وہ تقاضا کرے گا جہاد کا تو جہاد کریں گے۔ تو یہاں نا دوست سمجھے بات، 57 اسلامی ریاستیں خود اپنی حدود کے اندر آزاد ہیں، ان کا کوئی سینٹرل نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا نا، مدینہ دارالخلافت تھا پوری اسلامی دنیا کا، عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی ایسا تھا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسا تھا، تو پوری مسلم دنیا کا دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ تھا، وہاں سے سارے فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت اسلامی دنیا جو ہے وہ 57 جغرافیائی حدود کے اندر بٹی ہوئی ہے، لہٰذا جب علاقائی مسئلہ ہو تو وہاں ریاست فیصلہ کر سکتی ہے۔ جیسا کہ اگر کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی ریاست کوئی قدم اٹھانا چاہے، کوئی فیصلہ لینا چاہے تو حق ہے پاکستانی ریاست، وہ کہے ہم لڑیں گے، جیسا کہ 1965 کے اندر ایوب خان نے کہا تھا۔ تو علاقائی مسئلے کے لیے ریاست فیصلہ لیتی ہے، لیکن جب بین الاقوامی مسئلہ ہوا کرتا ہے تو ریاست فیصلہ نہیں کرتی۔ اب ہم چونکہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو کوئی حکومت کو الزام دے رہا ہے کہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کر رہی، کوئی ہماری فوج کو رگڑا مار رہا ہے کہ جناب یہ لوگ لڑنے کیوں نہیں جا رہے، انہوں نے کھلانے کے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ فلسطین جو ہے وہ علاقائی مسئلہ نہیں ہے، نہ پاکستان اعلان کر سکتا ہے جہاد کا، نہ پاکستانی فوج اپنے طور پر لڑنے کے لیے جا سکتی ہے۔ ہاں مسلمانوں کا جو بین الاقوامی ادارہ ہے OIC، اگر وہ کوئی اسٹینڈ لیتا ہے، وہاں سے کوئی جہاد کا نعرہ لگتا ہے تو پھر ظاہر ہے پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ لڑنے کے لیے چلی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں سب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اگر اس بات کو مزید آپ سمجھنا چاہیں تو سورہ انفال کی آیت نمبر 73 اور 74 کا آپ مطالعہ کیجئے گا، وہاں رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ تمہاری جغرافیائی حدود کے باہر رہتے ہیں، یعنی جو مسلمان مدینہ کی جغرافیائی حدود سے باہر رہتے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری مدینہ کی ریاست پر نہیں ہے، الا یہ کہ باہر کے لوگ کوئی مدد مانگے دین کے حوالے سے تو ان کی وہ مدد کی جا سکتی ہے جو بین الاقوامی قوانین کی روح سے کی جائے، جو اخلاقی حوالے سے اور اخلاقی بنیادوں پر کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔